اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ یہ سورہ آل انعام ہے، 14 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وہی مضمون جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے الحمدللہ سے لے کر والناس تک، اسی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا ایک ایک مضمون اپنی مثال آپ پہ یقین کیجیے۔ کبھی آپ نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے نظارہ کیا ہو کہ ایک لہر کے اوپر دوسری لہر اسی انداز سے آتی ہے، اس طرح قرآن کا مضمون ہے، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کبھی تفصیلی آتا ہے پوری صورت کی شکل میں، اور کبھی انتہائی مختصر آتا ہے، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ وہی مضمون بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فرمایا ایک کشمکش برپا ہو گئی ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی ہوئی ہے، وہی دعوت جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ ایک آیت کے اندر سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر ہم نے کوئی نبی بھیجا ہے، اس نبی کی تعلیم یہ ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ اسی سے ہٹ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی چیز راستے میں حائل ہے، تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آنے دے رہی ہے، تمہیں اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اپنا بندہ بنا رہی ہے۔ وہ وقت کا کوئی ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ علماء اور مشائخ ہو سکتے ہیں، وہ مال و دولت کے ڈھیر ہو سکتے ہیں، وہ خود تمہارا اپنا معاشرہ ہو سکتا ہے، تمہارے اپنے رسم و رواج ہو سکتے ہیں، خود تمہارا اپنا نفس ہو سکتا ہے، جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حائل ہے، وہ نہیں آنے دے رہا ہے۔ فرمایا اس کو ٹھوکر مارو، یہ ہے طاغوت، یہ ہے طاغوت، اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہو اور ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے نہیں ہو، اور اگر ان رسم و رواج کے آگے، ان دنیاوی طاقتوں کے آگے تم ڈیر ہو جاتے ہو اور تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ٹھہر نہیں سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم پھر اللہ کے بندے نہیں ہو، تم رسم و رواج کے بندے ہو، تم بادشاہ کے بندے ہو، تم دولت کے بندے ہو، تم اپنی خاندان کے بندے ہو، اپنے نفس کے بندے ہو، تم اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے ان چیزوں کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، اور بڑے جوش کے ساتھ، ٹھوکر کے ساتھ پیچھے ہٹانا پڑے گا۔ یہ آسانی کے ساتھ ہٹنے والے نہیں ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ ان کو ہٹا دیں گے۔ یہی تو ابلیس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت تو دیں، پھر دیکھیں گے آپ میں کیا کرتا ہوں، میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور اکثریت کو ناشکرا پائے گا، اکثریت ناشکری ہو گئی،
اللہ کی ہواؤں میں سانس لینے والے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا ان کا وجود نہ ہوتا اور ان کے لیے کوئی یہ ہنگامہ اس کائنات کا نہ ہوتا، ان کے بغیر کیا یہ کائنات سنی پڑی تھی؟ تو اللہ کا احسان ماننے کی بجائے یہ احسان فراموش ہو گئے اکثریت۔ تو اس طرح بتایا ہر انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے، معاشرہ اپنی طرف کھینچتا ہے، لوگ غیر اللہ کی بندگی کی طرف آپ کو بلائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، ہر طریقہ اختیار کیا انہوں نے، ہر طریقہ اختیار کیا، دولت کے انبار لگا دیں گے، بادشاہی آپ کو دیتے ہیں، اندازہ لگائیے، بادشاہ آپ کوئی ہمیں شرم نہیں ہوگی آپ کو، بادشاہ آپ کا اونچا خاندان ہے، سمجھدار ہیں، صادق اور امین ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ہمارے معبودوں کو جو آپ رد کرتے ہیں ان کی کھال اتار دیا آپ نے، باپ دادا کے دین کے اوپر عیب لگایا اور باپ دادا کو کافر اور مشرک ٹھہرایا، یہ گمراہ تھے، بے دین تھے، جو اللہ کے علاوہ یہ دوسروں کو پکارتے رہے، دوسروں کی نظر و نیاز کرتے رہے، ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، اس کے بعد تمہاری باری ہے، لہذا رک جاؤ۔ حالانکہ وہ قوم مانتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے تھے وہاں طواف کے دوران، اور کہتے تھے لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ غور کیجئے الفاظ کے اوپر، مشرکین مکہ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، مگر وہ جس کو تو نے بنا لیا، تو نے کیا ہے، تو نے عطائی طور پر کر دیا ہے، تیرے ہی وہ مشیت اور تیرے ہی حکم کی وجہ سے جو کچھ معاملات ہیں وہ ہم کرتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی تو مالک ہے، اور جو کچھ اس کے اختیارات ہیں، جو کچھ وہ کرتا کرتا ہے سب تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اور جب یہ الفاظ بولتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے بعد، تو نبی علیہ السلام بول پڑتے تھے رک جاؤ رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، بس اتنا ہی ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر، اس سے آگے نہ بڑھو کہ جس کو تو نے بنا لیا، نہ یہ نہ کہو اسے کوئی نہیں بنایا ہے، اس طرح کہتے تھے رک جاؤ۔ لیکن مشرکین کا یہی مطالبہ رہتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اب ساری نہیں مانتے، کچھ تھوڑا بہت تو خیال کریں۔ بہرحال آخری مطالبہ یہ آیا تھا کہ دیکھیں پورا سال ہم اس طرح عبادت کریں گے اللہ کی جس طرح آپ کہتے ہیں، آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، پورا سال اس طرح کریں گے، سال کا صرف ایک دن اور ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دے، اس کے اندر ہم جو باپ دادا سے معاملات چلے آ رہے ہیں تھوڑا سا تو اس کو آپ اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے، ہم آپ کا پورا سال برداشت کریں طریقہ، اور آپ ہمارا بال برابر بھی ایک منٹ سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہ کریں۔ تو اس کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی تھی کہ ان کافروں کو کہو ابھی بھی ان کے کونوں خطروں کے اندر دل کی گہرائیوں سے کچھ امیدیں میرے سے، اس سے پہلے حالانکہ نبی علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک پر چاند رکھ دو، تو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی، بس اب اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تو اس عزم کا اظہار کر چکے تھے، لیکن پھر بھی کہیں سے ان کی پھر امید تازہ ہو جاتی تھی، تھوڑا سا کمپرومائز، ہلکا سا، تھوڑا ہاتھ ذرا ہلکا رکھو، باپ دادا کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے، نہیں برداشت ہوتی ہے، پورے علاقے کے اندر ان کی چودراہٹ ہے، پورے علاقے کے اندر ان کے قصے ہیں، قصیدے ہیں، شاعری ہے، سب کچھ ہم کرتے ہیں، اور آپ اٹھ کے کہتے ہیں بیوقوف تھے، تو کتنی بڑی بات آپ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی اور کہا کہ ان کافروں سے کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، کہتے ہیں کسی کو کافر نہ کہا کرو، نبی علیہ السلام نے بھی کوئی نہیں کہا تھا۔ اچھا قرآن پڑھا ہے، اللہ اعلان کروا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جاتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی جو کچھ وہ کرتے تھے، جن کی نظر و نیاز کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں، جن کے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں، جن کے جھنڈے بلند کرتے ہو، جن کے نعرے لگاتے ہو، یا ابراہیم اگسنی کہتے ہو، یا لات منات بابا کو پکارتے ہو، ہر دور کے اندر یہ مشرکانہ پکاریں لگتی ہیں، میں نہیں کرتا ہوں، آج بھی لگ رہی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اور ہم سے مطالبہ ہے کچھ تو کبھی تو تھوڑا بہت ہمارا ساتھ دے دیا کرو، کیسے دیں؟ قرآن اس سے روکتا ہے، اس کو شرک قرار دیتا ہے، اس طرح اعلان کیا گیا۔ یہاں ان آیتوں کے اندر دیکھیے کہ ایک دوسرے انداز سے وہی بات ہے، لیکن انداز ذرا دیکھیے مالک الملک کا، فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض،
وہ جاہلوں نادانوں، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں، کسی اور کو اپنا داتا مشکل کشا کہوں؟ اتنی سادہ سی بات نہیں پیش تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ حالانکہ اللہ نے آسمانوں کو اور اس کائنات کو اور زمین کو پیدا کیا، زمین اور آسمان اور اس کائنات کے مالک کو میں پکارتا ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا داتا ہے، وہ میرا دستگیر ہے، وہ میرا مشکل کشا ہے، وہ میرا حاجت روا ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، سورہ الجن کے اندر کہو ان کو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یہی تعلیم تھی ہر نبی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہی ابھی 500 پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے یہی دعوت دے گئے تھے، اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کو پکارو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ تو تعلیم تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، بھول گئے، بیٹا بنا دیا، ذات کا ٹکڑا بنا دیا۔ تو 500 سال بعد جب یہ احساس دلایا گیا تو کہتے ہیں یہ بات کبھی سنی نہیں ہم نے، کیا آپ نئی بات لے کر آ گئے، نیا دین لے کے آ گئے؟ تو اس طریقے سے ہر دور کے اندر مشرکین نے اس کو نہیں مانا ہے، لیکن دعوت کڑاکے کی ہے، بالکل سینہ تان کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری طرح سب کو اعلان کیا جا رہا ہے، دیکھو میرا رب وہ ہے زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور آگے سنو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ تمہارے جتنے تمہارے لیڈر ہیں چاہے زندہ ہوں تو تمہارا مال چوستے ہیں، تم سے کھاتے ہیں، تم ان کو کھلاتے ہو، کتنے ہیں تم نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظر نیاز چڑھاتے ہو، تمہارا مال خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا مالک اور خالق ایسا ہے جو کھاتا نہیں ہے، وہ صرف کھلاتا ہے۔ کتنا فرق ہے ایک مومن کے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان۔ فرمایا کل ان کو کہو کل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، ان کو صاف کہہ دو کہ یہ کوئی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے کہ میں بڑی تحقیق سے سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور اب وہ تحقیق تمہارے اوپر میں مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ ان کو کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کس طرح کہو ان کو کہ میں سب سے پہلے خود اللہ کا فرما بردار بنوں، میں خود اللہ کو مانوں، اور ولا تکونن من المشرکین، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کس قدر یہ تاکیدی سیغوں کے ساتھ یہ بات کہ ہرگز تم نے شرک کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہرگز ان کا ساتھی نہیں بننا، شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ رہنا۔ اور یہ بھی کہا گیا کل، بار بار کہا جائے کہو ان کو، کہو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو ان کو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور ان کو یہ صاف بتا دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاروں، میں شرک کرنے والوں میں سے اگر ہو جائے تو ہوگا کیا کہ مجھے شدید خطرہ ہے کہ میرا مالک کہتا ہے کہ عذاب یوم عظیم سے تم بھی نہیں بچ سکتے ہو۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے ڈراوا دیا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جگہ بات آپ کے سامنے آتی رہتی ہے، سورہ زمر کے اندر کہا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر سورہ الانعام کے اندر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور یہاں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا عمل میں برباد کر دیتا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی کہو کہ تم میرے سے مطالبے کرتے کو تھوڑی سی بھی لچک کر لے آؤ، تھوڑا سا معاملہ کر دو تو بتاؤ پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا رب مجھے کہتا ہے، میرا مالک مجھے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم بال برابر ان مشرکین کی طرف جھکے، ذرہ برابر تم نے شرک کیا، ذرہ برابر، یہ رکوع اور سجدے تو بڑے دور کی بات ہے، پکاریں تو بڑے دور کی بات ہے، میں جھنڈا چڑھاؤں، میں ڈالی لے کے جاؤں تمہارے ساتھ، میں چادر چڑھانے جاؤں تمہارے ساتھ، پھر تمہارے دل کو تسکین ملے گی؟ تو بتاؤ پھر میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مالک کہہ رہا ہے کہ یوم عظیم، ایک یوم عظیم آنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، آپ جتنی تھوڑی سی کیلکولیشن کریں تو آدم علیہ السلام سے ابھی تک کا جو وقت ہے یہ زیادہ سے زیادہ، یعنی رف اندازے کے مطابق یہ 12-15 ہزار سال بنتا ہے۔ ابھی سے نبی علیہ السلام 150 سال، پیچھے ابراہیم علیہ السلام 2500 سال، اس کے بعد پیچھے تھوڑا سا اور کر لو، یہ 12-15 ہزار سال بنتا ہے۔ اور یوم عظیم جانتے ہو کتنے وقت کا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے جس میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اور کتنے مومن ہیں جن کو عراف پر رکھا جائے گا، 50,000 سال وہ وہیں رہیں گے۔
اور کتنے ایسے ہیں جو 50,000 سال وہاں رہنے کے بعد کتنے مومن ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر نکلتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ اور کیسے خوش نصیب ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ایسے بھی ہوں گے کہ وہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے اتنا کر دیا جائے گا جتنی 2 رکعت کوئی صلاۃ پڑھتا ہے، اتنی دیر میں فارغ ہو کے اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن یوم عظیم سے ڈر لگتا ہے، فرمایا میں یصرف ان یوم اذن فقد رحمہ، کہ ان کو کہو کہ اس دن جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دن اس عذاب سے بچا لیا اس کے اوپر تو سمجھو اللہ نے بہت ہی بڑا رحم کیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے صحیح معنوں میں۔ اس دن پتہ چلے گا کون سمجھدار تھا، کون کامیاب تھا، اور کون جو ہے وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ کامیاب ایسا کہ پھر کبھی ناکامی دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے گی، اور جو ناکام اور نامراد ٹھہریں گے وہ ایسے ہوں گے کہ پھر کبھی دوبارہ ان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طرح فرمایا یہ ہے صحیح معنوں میں کامیابی، بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور سنو آگے تشریح، بعد والی آیات پچھلی آیات کو تشریح کرتی جا رہی ہیں تاکہ پتہ چلے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ یا شرک کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور یہاں بتایا کہ اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جس کو اللہ تکلیف دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے علاوہ پھر اس کا کوئی مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کتنی سادہ بات ہے، جس کی قسمت اللہ کھوٹی کر دے اس کے علاوہ پھر کوئی اور اس کو کھڑا نہیں کر سکتا، جس کو اللہ مشکل میں ڈال دے۔ اور پوری زندگی تجربوں میں گزری ہے اللہ کے بندوں، کتنی مشکلات آتی ہے، اپنا وقت لے کے ہی جاتی ہے۔ جو مرضی کرو، جس مرضی در کے اوپر جاؤ، ایک دم کوئی نہیں معاملہ ہو جاتا ہے، اور جو جس در پر پہنچا ہوتا ہے جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو مشرک وہیں رک جاتا ہے، بھائی یہاں سے فیض ہوتا ہے، بھائی ہمیں تو یہیں سے ہوا ہے، آئے ہیں تیرے در پر کچھ لے کے ہی جائیں گے۔ اس طرح مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کے جولیاں پھیلاتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں کچھ لے کے ہی جائیں گے، تم کیا لے کے وہاں سے جاؤ گے سوائے جہنم کی آ کے۔ اللہ کی بات سچی ہے، فرمایا جو اللہ مشکل ڈال دے کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے خیر کے دروازے کھول دے پھر ان دروازوں کو پھر بند بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس انداز سے بتایا، فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ نے نہ پکڑی ہوئی ہو۔ اس لیے کئی مرتبہ قرآن کے اندر چیلنج والے انداز میں انبیاء کی زبانی اس طرح انداز سے بتایا گیا کہ اگر یہ توحید کی دعوت تمہیں برداشت نہیں ہے تو سارے کا کر لو، جو مرضی کر لو، اگلوں پچھلوں کو اکٹھا کر لو، داتاؤں دستگیروں کو بلا لو، اور مجھے ذرا برابر کوئی مہلت نہ دینا، میں کبھی تم سے گلہ نہیں کروں گا کہ موقع نہ دیا ورنہ میں یہ کر لیتا۔ میرا رب اللہ ہے، تم جو چاہے کر دیکھو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہاں اسی انداز سے ایک اصولی بات بتائی گئی کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے، ایک ایک کے اوپر اس نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، نگاہ اس کی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایک ان کے دماغ کو کھولنے کے لیے، کل ایو شیء اکبر الشہادہ، بتاؤ کس کی شہادت بڑی ہے، کس کی گواہی بڑی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت، ایک مومن جب شعور کے ساتھ پڑھتا ہے گویا وہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اور مشرک ان کو داتا دستگیر مشکل کشا بنا کر ان کو پکارے لگا کر گویا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، ان کو پکارنے سے یہ ہوتا ہے، ان کا سجدہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور مومن گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں سوال کیا گیا بتاؤ کس کی گواہی بڑی ہے؟ ایک طرف اللہ کی گواہی ہے اور ایک طرف تم لوگوں کی گواہی ہے۔ تو اس کے بعد جب پوچھا گیا بتاؤ کس کی بڑی گواہی ہے تو چپ ہو جاتا مشرک، اب کیا بولے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ چپ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات ختم ہو گئی، اے نبی آپ بولیں قل اللہ، اللہ کی شہادت بڑی ہے، اللہ کی گواہی زبردست ہے، جو اللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا شہید بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہے، اللہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہ توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، فرشتے گواہ ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وقائم بالقسط،
جو قسط کے اوپر، انصاف کے اوپر علماء گزرے ہیں یا موجود ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے اس قرآن کی شکل میں، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈرایا جائے۔ یہ قرآن کے ذریعے ڈراوا ہے، اور جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے، دیکھیے وہاں اس وقت کہا گیا جہاں جہاں تک پہنچے، آج یہاں پہنچ رہی ہے، اس دور کے اندر یہ قرآن کی دعوت پہنچ رہی ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور داتا دستگیر ہیں؟ پھر سوال کیا گیا مشرکین سے، بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، مالک سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ پتہ ہے مالک کو کہ کس سے کٹر مشرک ہے، کہیں نہ کہیں اٹھ کے کہہ دے گا ہاں ہے، ہاں صرف وہ ہے داتا، فلاں دستگیر ہے، فلاں میں گواہی دیتا ہوں، فلاں سجدے ہیں، جائز ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کوئی بات یہ سر پھرے کہہ دیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو کہا گیا قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں گواہی نہیں دیتا ہوں۔ دیکھیے جب الہ کا مسئلہ ہے کہا گواہی دو، تم گواہ ہو، اور کہا گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جہاں جو دوسری گواہی کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہیں، تو یہ تو کہہ دیں گے کہ ہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تم کہو نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے۔ قل کہو انما ہوا الہ واحد، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ الہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو اللہ کے ساتھ بالکل بیزار ہوں، بالکل نفرت اور بیزاری کا اعلان کروں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے شرک کرنے والوں سے، تمہارے اکابرین میں سے بھی جو مشرک گزرے ہیں میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے یہ جس راستے پر تمہیں چلایا ہے، اس پٹی پر جنہوں نے اس پٹڑی پر چڑھایا ہے، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں تمہارے چڑھاووں سے، تمہاری نظر و نیاز سے، یا علی مدد کی پکاروں سے، یا رسول مدد کی پکاروں سے، واسطے وسیلوں سے، سجدہ تعظیمی سے، تمہارے جمہوریت کے سارے سسٹم سے، تمہارے رسم و رواج سے میں بالکل بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تم باغی ہو، اللہ کے نافرمان ہو، تم کلمے کے غدار ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مارا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر جو تمہیں ذلت اور خواری ملی ہوئی ہے یہ کلمے کے ساتھ غداری کی وجہ سے ہے۔ تم پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نہیں مانتے اس کلمے کو، کیوں یہ کلمہ تو شرک چھڑاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، غور کرو، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے یاد رکھنا جان تمہاری اپنی پھنسے گی، تمہارے اہل و عیال کی، تمہارے بیوی بچوں کی، اور اس وقت وہ پکڑیں گے تمہارے گریبان کو کہ کیسا بھائی تھا، کیسا خاوند تھا، کیسا باپ تھا، دنیا میں تم نے سونے کے نوالے کھلائے، اچھی گاڑی میں بٹھایا، اچھے مکان دیے، سب کبھی کوئی گلا نہیں ہوا، ہمیشہ ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا ہے، لیکن یہاں لے آیا جہنم کی آگ کے اندر لے آیا۔ ایسا باپ تیرے اوپر لعنت ہو، ایسا بھائی تیرے اوپر لعنت، سارے رشتے لعنتیں بھیجیں گے۔ اور جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ قریبی رشتہ گنے گا، ایک ایک رشتہ گنے گا کہ یا اللہ میرے باپ کو پھینک دے، میری ماں کو پھینک دے، میری بہن کو، بھائی کو، بچوں کو، بیوی کو، اس طرح ایک ایک رشتہ اللہ نے گنا، ان کو پھینک دے، میرے مالک مجھے بچا لے۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ بات کیوں نہیں بتائی ہے کہ دیکھنا یہ ہے وہ رشتے جن کی وجہ سے آج اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اور اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، یہ ہے وہ تمہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں پھنسا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے مجبور ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے بالا مجبور نہیں، خود عذر پیش کرتا ہے، تو اس انداز سے کل قیامت کے دن یہ رشتے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور دنیا میں اللہ کرونا کی شکل میں منظر دکھایا جس کو ہو جاتا ہے، باپ کے قریب کوئی نہیں جاتا، بھائی کے قریب، دوست کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے۔ یہ منظر ہے اللہ کے بندوں، سے سبق سیکھو، یہ منظر ہے، یہ تو انتہائی چھوٹی سی چیز ہے، وہ جو بڑا منظر سامنے ہوگا اس وقت بتاؤ کس طرح یہ نفرت اور بیزاری کا اعلان کریں گے رشتہ دار۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے للہ اپنی جان کے اوپر ترس کھاؤ۔ اب دیکھو گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھا چلاؤ گے کسی پر احسان ہے؟ گرمی آپ کے جسم کو لگتی ہے، سردیاں آتی ہیں کوٹ پہنتے ہو، کسی پر احسان چلاتے ہو؟ آپ کے جسم کو سردی لگتی ہے، اسی طرح آپ کی جان کو جہنم کی آگ کھائے گی، اور وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا فیول انسان ہوں گے، اور بڑے بڑے پہاڑوں جتنے پتھر اس کے اندر وہ فیول کے طور پر جلائے جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، وہ جو ایک انگارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا بڑے بڑے قصر، بڑے بڑے محلات کبھی دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کے محلات، اتنے بڑے انگارے ہوں گے، وہ جب اٹھیں گے اور پھر پھٹیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جب چنگاریاں پھٹتی ہیں تو مالک فرماتا ہے جب وہ انگاروں سے چنگاریاں نکلیں گی تو وہ بڑے بڑے زرد اونٹوں کی طرح ہوں گی، ایسے ایسا معاملہ۔
ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا پڑے گا. شرک کرنے والوں کو تو بہرحال ہمیشہ رہنا پڑے گا. باقی جتنے گناہ ہیں وہ معافی اللہ کے پاس موجود ہے. بڑے سے بڑا قاتل معاف ہو جائے گا، ڈاکو، چور، زانی، بدکار، شرابی، یہ سارے ایک نہ ایک دن اپنی سزائیں کاٹ کے جنت میں جائیں گے میرے بھائیوں. لیکن یاد رکھنا مشرک کبھی نہیں جائے گا. جو کہتے ہیں نا ہماری زبان کے اندر، ماری کٹی کے اللہ تعالیٰ بخشی، ماری کٹی کے، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ماری کٹی کے بخشی. مشرکوں کو ہمیشہ کٹتا رہے گا، مارتا رہے گا، ان کو کبھی کوئی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. مالک شرک کی پہچان اور اس سے توبہ اور نفرت اور بیزاری اس کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.